کا سامنا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہم نے کہا ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو پاکستان کو نظریاتی بنیادوں پر جو مسائل کی نشاندہی نہ کرے بلکہ مسائل کا حل بھی بتائے، کیونکہ یہاں تو جماعتوں کے 60 لوگ جو ہے وہ بیٹھے ابھی مینیفیسٹو ہی بنا رہے ہیں اور میرا نہیں پتا کہ وہ کھچڑی کب پکے گی، لیکن ہر کسی کو پتہ ہے کہ مسائل کیا ہے، اور ہر کسی کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو پچھلے 16 ماہ کی حکومت تھی یا اس سے پہلے بھی تھوڑا سا اگر لے لیں ہم کہ وہ پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے بجائے پاکستان کو مسائل کے اندر مزید ڈال دیا۔ اور میں یہ بات ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہم لوگ ہیں جو جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک کے اندر چلے، اگر وہ کسی چیز کی مثال دیتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں وہ سب سے غلط مثال ہے۔ وہ دیتے ہیں چارٹر اور ڈیموکریسی کی مثال۔ یہ چارٹر اور ڈیموکریسی ہو گیا ملک کے اندر، تو جمہوریت جو ہے نا اس کے لیے یہ ایک ایسا منبع ہم نے کھڑا کر دیا ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ لیکن یہ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ جب چارٹر اور ڈیموکریسی ہوا تھا اس دن ہی ہم نے نظریاتی سیاست کو دفن کر دیا۔ اس دن جب نارتھ پول اور ساؤتھ پول ملے تھے اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، تو ابھی اس چارٹر اور ڈیموکریسی کی سیاہی جو ہے وہ خشک نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے ہی جن کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی تھی ان کے ساتھ ابوظہبی میں بیٹھ کر ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، اور پھر اندرونی طاقتیں بھی اور بیرونی طاقتوں کو بھی انوالو کیا گیا۔ یعنی ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ میں رات کے 2 بجے تک پاکستان کے صدر کو اٹھا دیتی تھی اور ڈائریکشن دیتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ اور چارٹر اور ڈیموکریسی کرنے والی جو 2 جماعتیں تھیں، ایک پی ایم ایل این تھی، ایک پیپلز پارٹی تھی، تو ابھی پی ایم ایل این جو ہے وہ بیٹھی اس سے سیاہی کو خشک کر رہی تھی، تو دوسری جماعت جو تھی پیپلز پارٹی وہ بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو اس سے ایک لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ یہاں اس ملک کے اندر اب کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست نہیں، ہر کوئی مفادات کی سیاست کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر میں نے یہ کہا، ہم کسی کے کوئی خلاف بات نہیں کر رہے، کہ پچھلے 16 ماہ ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے اوپر کتنا مہنگائی، بے روزگاری کا بوجھ جو لوگوں پہ ڈال دیا گیا ہے، چاہے وہ گیس ہے، چاہے ہماری اکانومی ہے، چاہے ہماری ایکسپورٹس ہیں، چاہے ہمارا اب سٹاک مارکیٹ تھوڑی سی بہتر ہو گئی، چاہے ہمارا ڈالر ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ تو پھر بھی جن لوگوں کو انٹروین کرنا پڑا کہ اس کو تھوڑا سا سٹیبل کریں، وہ ان کا کام نہیں تھا، یہ سیاستدانوں کا کام تھا کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ جماعتیں جن کا نظریہ ایک نہیں تھا، جن کا مینیفیسٹو ایک نہیں تھا، جن کا مشن ایک نہیں تھا، جن کا بیانیہ ایک نہیں تھا، وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو گئیں اور کوشش انہوں نے کیا کی کہ اپنے مفادات کو سیدھا کر لیں اور باقی جو ہے وہ معاملات کو، ملکی معاملات کو نہ دیکھا جائے۔ تو اس سلسلے میں اگلے چند دنوں میں کچھ اور جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ شامل بھی ہوں گی، وہ اس میں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ بھی ہے، اس میں مرکزی مسلم لیگ بھی ہے، اس میں میری جی ڈی اے کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ 1-2 دنوں میں وہاں بھی جاؤں، ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں۔ بلوچستان سے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں، کے پی کے سے بھی لوگ ہیں، اور جو آج شامل نہیں ہو سکے کچھ دھند کی وجہ سے، کچھ اتوار کی وجہ سے، کیونکہ الیکشن کا وہ چل رہا ہے، تو یہ کوئی یار محمد رند صاحب جس طرح ہمارے ساتھ آئے ہیں بلوچستان سے، وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور میری پیر صاحب پگاڑا صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے، ان کو میں ملنے کے لیے جاؤں گا اگلے دن، اور مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ ہم 1-آدھے دن کے اندر مل کر یہ اعلان کریں گے کہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے۔ لبیک کے ساتھ رضوی صاحب کے ساتھ بھی میری بات ہوئی ہے، ان سے بھی ہم نے بات چیت کی ہے کہ کسی طرح سے ہم اکٹھے مل کے چل سکیں اور کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ہمارے دوستوں کے ساتھ جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے جو ہماری پچھلے 1-1.5 ماہ سے میٹنگیں چل رہی تھیں، آج ہم نے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا، ہم نے کہا کہ اب کیونکہ دن تھوڑے رہ گئے ہیں تو انڈیپینڈنس کا یہ گروپ ہے، کیونکہ اس ٹائم ایک دم سب کو آن بورڈ کر کے ایک الائنس کے تحت تو نہیں لڑا سکتے، لیکن الائنس ہم بنا رہے ہیں قومی یکجہتی الائنس کے نام سے۔ یہ قومی یکجہتی الائنس جو ہے نیشنل یونٹی الائنس،
کیونکہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ قومی یکجہتی پیدا ہو اور آپس میں ایک اتحاد ہو، اور یہ جو پولرائزیشن اس ملک کے اندر ہے وہ دور ہو. اور جیسے ہی ہمارے ساتھ 3-4 جماعتیں آئیں گی تو ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ کمیٹی ایک قائم کر کے اور تمام لوگوں کے ساتھ ہم ملیں گے جا کے، اور تمام جماعتوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس پولرائزیشن کو ختم کیا جائے، کس طرح سے ایک اتحاد کی فضا پیدا کی جائے. کیونکہ جب تک پاکستان کے اندر یہ پولرائزیشن رہے گی، نہ ہم اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا ایک اور ہمارا جو اس بات چیت کا حصہ ہے وہ یہ کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو چاہتے ہیں کہ جس طرح ماضی کے اندر وہ پاکستان کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی بنے رہے، اسی طرح سے ہم ان کو پھر آن بورڈ لے کر آئیں. ریمیٹنسز ہماری دیکھیں کتنی آتی تھی اوورسیز پاکستانی سے کہ 34 بلین کے قریب تھی، اور اب وہ گر کر میرے خیال میں 20 بلین بھی نہیں رہ گئی ہیں، اس سے بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. اور ان کو ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے، ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق ہونا چاہیے، ان کو ووٹ کا بھی حق ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو سروائیو کر رہی ہے وہ بیشتر حصہ اس کا ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. اور اب وہ اس وقت پاکستان کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. کیونکہ جتنی سٹیبلٹی نہیں ہوگی جب تک تو کوئی اس طرف دیکھے گا نہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کریں گے، اور آگے چل کر پھر آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. کل بھی آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے، دعوت دیں گے. جب ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوگی ہم باقاعدہ طور پر الائنس کا اعلان کریں گے. میں نے آج نام تو دے دیا، لیکن میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم الائنس بنانے جا رہے ہیں. نام ہم نے کل اناؤنس کرنا تھا، لیکن آج ہم نے اس کو اناؤنس کر دیا. تو یہ ہمارا ایجنڈا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹس اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو ایک الائنس کے تحت اکٹھا کر کے اور اس الائنس سے ان کو سپورٹ دیں گے، چاہے جس طرح بھی ان کو سپورٹ دے سکیں، تاکہ ایک اچھا ہمارا حصہ جو ہے وہ آنے والی پارلیمنٹ کے اندر ہو. تو یہ مختصر سی بات چیت ہے ہاں جو میں نے کرنی تھی. اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چلے سوال کر لیں آپ. سوال یہ بتائیے گا کہ جو آزاد افغان ہے یہ بے شک آپ کا ایک الائنس ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے یہ الیکشن کمیشن پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہوگا، تو ہر ایک کا انتخابی نشان مختلف ہوگا، یا کچھ دوست آپ کی مدد کریں گے ایک انتخابی نشان کے لیے؟ یہ ہم نے کیا کہا؟ انتخابی نشان میں نے کہا کوئی مدد ہوگی آپ کی ایک انتخابی نشان کے لیے؟ ٹھیک، دوستوں سے بات کریں گے پھر آپ کو جواب دوں گا اس کا. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے میں اس کو کلیئر کر دوں تھوڑا سا. انتخابی الائنس کے ایک انتخابی نشان کے لیے میں نے 3-4 دن پہلے میں گیا تھا الیکشن کمیشن، اور ہمارا لائر بھی گیا تھا وہاں. الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ 19 جولائی کو سے پہلے انہوں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ دی تھی جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سمبل جو ہے اس کی الاٹمنٹ الائنس کے لیے. اب وہ کیونکہ نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ انڈیپینڈنٹس ہوں گے وہ اس الائنس کے حمایت یافتہ ہوں گے. آپس میں ہم مشورہ کر کے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا ایک سمبل پہ لڑنا ہے یا مختلف سمبلز پہ لڑنا ہے. اگر ایک سمبل پہ لڑنے کی اجازت ہوئی تو ہم سب مل کے جو ہمارے ساتھ گروپ ہے اور دیگر جماعتیں کو ہر کوئی اپنا اپنا لگ گیا. اب میں کہوں جی کہ ہم الائنس کے اندر لا رہے ہیں کسی کو سمیع الحق صاحب کو یا مرکزی مسلم لیگ کو، کسی کا اپنے اپنے نشان ہے، تو وہ ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوں گی کیونکہ پیسہ ویسا لوگوں نے خرچنا شروع کر دیا. لیکن اس پہ ہم مشورہ کریں گے کل. جی ہم نے اس پہ نشاندہی کی ہے. ہمارا اپنا PML-Z کا آج جو میں نے دعوت دی ہوئی تھی وہ اپنی جماعت کی طرف سے اپنی طرف سے دی ہوئی تھی، تو بہت سی جگہ یہ چل گیا کہ شاید ان لوگوں نے میرے ساتھ شمولیت اختیار کر لی ہے. ہم سب دوست ہیں، بڑے پرانے دوست ہیں، ہم 80 سے سیاست کے اندر ہیں اور ہم مل کے چلنا چاہ رہے ہیں. اور یہی ہماری پچھلے 1 ماہ سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں اسی سلسلے میں ہو رہی ہیں. تو سوال آپ کا تھا کہ مینیفیسٹو، ہمارا PML-Z کا مینیفیسٹو ہے وہ 2 دن میں آ جائے گا، لیکن اس کی بیس بنا کے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ہر
टॉपिक की निशानदेही की है, गवर्नेंस से लेकर और अकाउंटेबिलिटी तक, और हर एक के साथ एक एक पोजीशन पेपर लगाया है कि मुश्किलात क्या है, इसका हल क्या है और इसके हल की डिटेल्स में कैसे जाना है आपने। इसी तरह ये जो भी हम है इसका एक नैरेटिव भी बनेगा, हम में एक बयानिया भी होगा हमारा, और एक जो निशानदेही हम करेंगे कि मसाइल क्या है और इसका हल क्या है और पाकिस्तान को किस तरह से उसके नज़रियाती डगर पे वापस डालना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये चीज़ जो है इस वक्त एक गायब होती जा रही है और दीगर चीज़ें जो है वो सामने आती जा रही है। अच्छा सर, मेरा ये सवाल आपसे कि इस वक्त मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार जो हैं वो पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमतों पे एतबार नहीं कर रहे। उन्होंने आर्मी चीफ साहब को एक खत लिखा है और उनसे श्योरिटी मांगी है कि आप जब तक हमें श्योरिटी नहीं देंगे हम सरमायाकारी नहीं लेके आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी जो सरमायाकार हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो मशरक़ को और यहाँ पे सरमायाकारी करने के लिए अब उनको किस तरह कायल करेंगे और आपके पास क्या एजेंडा है? ये बड़ी अच्छा सवाल किया आपने। मुझे इसको इसमें रखना चाहिए था कि माजी के अंदर ना हमारे यहाँ एक पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज चलती रही है। पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज 1988 से शुरू हुई है और ये सिलसिला चलता रहा कि बजाय मसाइल की निशानदेही करने के हम अपनी अपोजिशन को टारगेट करते हैं, बजाय मसाइल का हल निकालने के हम ये करते हैं कि एक दूसरे को गाली देते हैं, और बजाय इसके कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, गुर्बत को दूर करने के लिए काम करें, हम ये करते हैं जनाब के फलां जेल में पा दो, फलां कट दो, फलां की अकाउंटेबिलिटी करा दो, फलां की ना करवाओ। तो इसलिए ये आपने बड़ी अच्छी बात की। बैरूनी सरमायाकार इस वक्त पाकिस्तान की तरफ इसलिए नहीं देख रहा कि एक तो जो क़यादत की तरफ देखता है कि ये वही क़यादत है जो वापस आ रही है जिसने माजी के अंदर मसाइल का हिस्सा बनी लेकिन हल नहीं निकाल सकी। एक बात ये इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जहाँ जहाँ पिछले आर्मी चीफ भी और मौजूदा आर्मी चीफ भी जहाँ जहाँ जब भी उनको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ी, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकूँ, तो उन्होंने जाके चाहे हमारे रोल ओवर थे जो हम पैसे लेके रखते थे बाहर से इंटरेस्ट पे अपने रिजर्व्स को बेहतर दिखाने के लिए, चाहे मज़ीद सरमायाकारी लानी है, चाहे चाइना से लानी है, मिडल ईस्ट से लानी है, यूएई से लानी है, सऊदी अरेबिया से लानी है, तो वज़ीर आज़म की वो पजीराई नहीं होती थी जो कि आर्मी चीफ से बात होती थी। क्यों? कि उनको पता है कि ये अगर कोई हमें गारंटी करेंगे तो शायद ही उसके ऊपर खड़े हो जाए। अगर कोई सियासतदान गारंटी करेगा तो एक माजी का किस्सा मुझे याद है जब 98 में हम पे सैंक्शंस लग गई थी और हम कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, और फिर कई मुल्कों में हम गए थे पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो जब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव की उनके हेड ऑफ द स्टेट से बात होती थी तो वो कहते थे हमें अपनी लिस्ट दो ताकि वी कैन गिव यू इन काइंड, अगर आपकी कोई ज़रूरियात है हमें बताएं, बजाय हमें पैसा देने के। उनको पता था कि ये पैसा जो है ये वहाँ लगेगा नहीं, ये कहीं और चला जाएगा। SIFC जो बनी है इस पर बहुत से लोगों को इतराज़ भी है, बहुत से लोग इसकी हमायत भी करते हैं। मैं इसकी हमायत इसलिए करता हूँ कि मैंने 1990s में जिस बात पर जहांगीर करामत साहब को अपने ओहदे से हटाया गया था कि उन्होंने एक जगह जब वो स्टाफ कॉलेज को, नेवल स्टाफ कॉलेज को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए। उनको वो तकरीर करने के बहाने पर, बात कुछ और थी, खैर उस बात को हम छोड़ देते हैं, उनको हटा दिया गया। मैंने 1990s में, अर्ली 90s में, आज भी अगर आप देखें जाके वेबसाइट पे पढ़ा होगा, मैंने आर्टिकल यही लिखा था कि पाकिस्तान शुड हैव अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसलिए नहीं कि उनको इक़्तिदार में हिस्सा दें, इसलिए कि कंटिन्यूटी, तसलसल हम दिखा सकें। अब भी जो SIFC बना है तो लोगों को क्यों तसल्ली हुई है इससे कि या सरमायाकार ये कहते हैं जो बाहर के हैं, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, कि हमारा पैसा जो है वो लगेगा नहीं, तो ये अगर हमें गारंटी देंगे तो यहाँ पर हम शायद जो है वो लग सके। और यही वजह है कि सारे मामलात वही कर रहे हैं। अब वो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जब तक यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दिखाए जाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं होगी, एक इत्तेहाद की फ़ज़ा नहीं होगी, सरमायाकार यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या लेने के लिए आएगा।
یہاں بجلی، یہاں گیس، یہاں جو مسائل ہیں ہماری جو ایکسپورٹس ریلیٹڈ مسائل ہیں، جب تک وہ دور نہیں کریں گے تو جب تک یہ معاملات نہیں ہو سکتے. میں آپ کو صحیح بات جو بتاؤں نا کہ صبح سے لے کے شام تک ایک ہی سوال ہوتا ہے جب ٹیلی فون آتا ہے. ابھی میں نے بند کر کے رکھا ہوا سائلنٹ آپ کی وجہ سے. تو ایک ہی بات پوچھتے ہیں، اعجاز صاحب الیکشن ہو رہے نا، اور کوئی دوسرا سوال نہیں. چاہے ہمارا ووٹر ہوتا ہے، چاہے ہمارا سپورٹر ہوتا ہے، چاہے ہمارے دوست ہیں جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، اجی الیکشن ہو رہے ہیں. میں نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو پھر اس سے اچھی بات کیا تھی. میں سمجھتا ہوں اپنا ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کیونکہ آگے کرنا الیکشنز ہفتہ 2 ہفتے آگے ہو جائے میں اس کی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز 8 فروری کو ہو جائیں گے. جو آپ نے سوال پوچھا اس کا یہ تھا. تو مضمون اصل میں نے وہ میں پڑھ نہیں سکا کہ اس کے کیا میں نے اس کے وی لاگ سنے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکا. میں دیکھتا ہوں اگر وہ ہوا یہاں تو میں اس کو پڑھوں گا، لیکن کیسے وہ گیا اور کہاں سے لکھا اور کیا لکھا مجھے نہیں پتا. کیا لکھا شاید امین اسلم صاحب کو پتا ہو یا کسی پڑھے لکھے کو پتا ہو جس نے پڑھا ہو. بڑی جماعتوں کی آپ الیکٹیبلس کو اکٹھا کر رہے ہیں تو آزاد کریں گے. آزاد بڑی تعداد میں جیتتے آتے ہیں. کیونکہ آپ نے یہ کچھ فیصلہ کر لیا کہ اگر آپ کا فریش گروپ کافی بڑی تعداد میں جیت گیا تو آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار عثمان گلزار صاحب ہوں گے. وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا؟ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ابھی الیکشنز ہوئے نہیں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا. لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. دیکھیں امین اسلم صاحب کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ 25 لوگ ہیں. اگر آپ کو ان کے نام چاہیے تو ہم ان کے نام بھی دے دیں گے. یار محمد رین صاحب کا میں نے آپ کو نام دے دیا، انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام دے دینا. بہت سے لوگ جو ہیں پاک پٹن سے، سیالکوٹ سے، ابھی خانیوال سے حامد یار راج صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ چلے گئے ہیں. سرگودا سے پراچا صاحب ہیں، وہ آئے ہوئے تھے میٹنگ میں، وہ چلے گئے ہیں. اور محمد یار کھگا وغیرہ وہ نہیں پہنچ سکے دھند کی وجہ سے. فاروق خان دریشک یہ بیٹھے ہوئے، ان کے کزن ہمارے ساتھ ہیں PP 295 راجن پور سے. اور اس قسم کے بہت لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. اور میرے اپنے جو ساتھی ہیں جو الیکشنز لڑتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. چوہدری مرزا صاحب ہیں، نعمان جاوید صاحب ہیں، کئی لوگ نئے شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشنز لڑا، جن کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں کہ روب نہیں ہے، کیونکہ ایک جماعت میں وہ جانا نہیں چاہ رہے، دوسری جماعت میں شاید جگہ نہ ہو، تو کہیں نہ کہیں تو ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ وہ لڑ سکیں الیکشن. تو یہ بات ہے کہ اب جیسے میرے بھائی نے پوچھا جی کہ کسی نے کہا یہاں آنے کے لیے، اگر بزار صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے اور میں ان سے ریکویسٹ کروں کہ یہ ہمارا پلان ہے، آپ آئیں، ہمارے سپورٹ بھی کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں. یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی مہربانی. نہیں ابھی میرے ساتھ آپ علیحدگی میں بات کریں گے. یہ ہماری ہوگی پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے. سیاست ہماری ایک ہی ہے، پاکستان کے نظریے کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے. جو اس کے لیے کام کرے گا ہم ان کے ساتھ ہیں. اور میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ جنہوں نے 16 مہینے اس پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن عوام جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے. تو
لوگوں کے اندر تو یہی ہے نا کہ لوگ تو یہی سننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ کیسے کریں گے آپ، جو میں نے ابھی بتایا بھی ہے، یہ جب تک اس کا معاملہ نہیں ہوگا تو معاملات ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے. تو لیول پلینگ فیلڈ کے بارے سے کیا کہیں گے؟ لیول پلینگ فیلڈ کے بارے سے لیول پلینگ فیلڈ تو یہ کہ اپنے اپنے حلقوں میں لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ایک جماعت تو نہیں مل پا رہی نا. وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ معاملات ٹھیک ہوتے جائیں گے. میں پھر ایک چیز میں شروع میں کہنا بھول گیا تھا کہ 9 مئی کو ہم سارے کنڈیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. اور 9 مئی کا واقعہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو، اور سب سے پہلے میں نے کنڈیم کیا تھا اس کو، اور نہیں مانے تو اب ہم کیا، ہم تو ہمیشہ اچھا مشورہ دیتے ہیں دونوں طرف. دیکھیں جو جماعتیں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں ان کے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. میں اگزامپل تو نام لے کے نہیں دینا چاہتا، لیکن اگر ہمارے ضلع میں کوئی کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ ایک کمبینیشن بناتے ہیں اچھا، تو لازمی بات ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اگر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ تو 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہم ان کو جتا سکتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور یہ میں بتا بھی سکتا ہوں. تو یہ کہنا جی کہ اور جتنے ہمارے ساتھ لوگ آئے ہیں 20-25 کے قریب لوگ ہیں، زیادہ شامل ہوں گے کل کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ. سب الیکٹیبلز ہیں انشاءاللہ کے فضل و کرم سے، پارلیمنٹ میں بھی جا چکے ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں بھی رہ چکے ہیں، قومی اسمبلیوں میں بھی رہ چکے ہیں، اور اپنے اپنے حلقوں میں انشاءاللہ ان کی ایک اچھا وزن بھی ہے. دیکھیں کارکردگی کا ڈفرنٹ کرائٹیریاز ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بارش ہوئی اور ربر کے جوتے پہن کے تو گٹر کھول کے اس کے اندر چلے گئے کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ رات کو 3 بجے اٹھ کے آپ پلوں پہ چڑھنا شروع کر دو. یہ لاہور شہر ہے بھائی، ہم رہتے ہیں ساؤتھ پنجاب میں، ہمارا علاقہ اس طرح ہے کہ گاڑی جو ہے نا ایک کونے سے دوسرے کونے جائیں تو پہلے ٹرپ میں نہیں تو دوسرے ٹرپ میں ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں. تو آپ ساری کانسنٹریشن لاہور پہ ہی رہی ہے، ساؤتھ پنجاب کی رہی ہے، 3 شہروں میں رہی ہے. ہم بلانگ کرتے ہیں یہ ڈی جی خان بیکورڈ ایریا. گزار صاحب نے شاید اپنے حلقے میں ضرور کام کروایا ہوگا اگر کہیں اور اپنے اس میں نہیں کروایا. تو ہمارا ساؤتھ پنجاب جو ہم بارڈر کے ساتھ ہیں، تو یہی اسی لیے ہم نے کہا کہ جب تک گورننس صحیح نہیں ہوگی، جب تک کہ یہ گورننس کے ریفارمز نہیں ہوں گے، ہم معاملات آگے نہیں چل سکتے. دیکھیں اگر مجھے بوٹوں کی آواز آتی ہے، اگر میں 3 مہینے باہر رہ کے نہ آیا ہوتا، اگر میرا پاسپورٹ بلاک نہ ہوا ہوتا، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو میں کہہ سکتا کہ ہاں جی مجھے بھی بوٹوں کی آواز آ رہی ہے. ہم اٹک سے لے کے اور اللہ کے فضل و کرم سے رحیم یار خان تک لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم اپنا ہمارا اپنا گروپ ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کس پارٹی کے ساتھ چلیں گے. جو پاکستان کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، غریب عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہوگی، ہم ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے. بس جی بہت بہت شکریہ. وہاں پر یہ ہے کہ ان کے جو قائد ہیں وہ سی ایم کے
دیکھیں اس ملک میں سی ایم جو ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے رہے ہیں، صدور جو ہیں وہ ایم این اے بن کے پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں، وزیر اعظم جو ہیں وہ ایم این اے بن کے بعد میں پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں. تو ضروری تو نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ چیف منسٹر بن جائے اس نے ہر دفعہ چیف منسٹر بننا ہے. مطلب اس وقت تو پرائم منسٹر کے بڑے کینڈیڈیٹ پھر رہے ہیں. تو میں اب اگلی میٹنگ میں اپنے ساتھ جو ہمارے الائنس میں ہیں ان کو کہوں گا یار ہمارا بھی نام فلوٹ کر دیں.